بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی، فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی بک ہے اور آج ہم باب نمبر 2 یعنی چیپٹر 2 جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیپٹر کا نام ہے اسلامی تشخص۔ اچھا، یہاں پر میں نے اس کی ایکسرسائز کر دی ہے شروع کے اس کے میں نے 5 سوالات کے جوابات اس بار لکھ کر دے دیے ہیں تاکہ بچوں کو پرابلم نہ رہے۔ بک میں بھی موجود ہے، میں سمجھا دیتا ہوں، چونکہ یہ جو آنسر میں نے لکھ کے دیے ہیں میں ان کو ریڈ نہیں کروں گا، آپ ان کو خود دیکھ لیجئے گا، لیکن میں اس کو آپ کو اس میں 7 چیپٹر میں بتا دیتا ہوں۔ باب 2 اسلامی تشخص کہتے ہیں شناخت، پہچان، تو ہماری اسلامی پہچان، ٹھیک ہے، نیچے دیا ہوا بھی ہے کہ چونکہ ہمارے عقائد، نظریات اور اعمال جو ہیں ہمیں مسلمانوں کو دوسرے انسانوں سے الگ کرتے ہیں، تو یہی ہمارا اسلامی پہچان ہے، تشخص ہے۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے ارکان اسلام، کہ اسلام کے جو مین رکن ہیں جن کو ہم ستون کہتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، رکن کا مطلب ہوتا ہے ستون، جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے ہے کلمہ شہادت، یعنی اللہ کی گواہی، توحید، پھر نماز، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آگے روزہ ہے، روزے کے ساتھ پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے ساتھ پھر جو ہے اسی طرح حج ہے، تو یہ مین رکن ہے حج۔ اور اس کے بعد جہاد بھی ظاہر رکن ہے، وہ بھی جہاد پر بھی ہمارا ایمان ہے، جس کا جہاد پر ایمان نہ ہو تو اس کے بھی مسلمان ہونے میں شک ہے۔ تو یہ پورا چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر میں جو ہے تقریباً میرے خیال سے 10 سوالات ہیں، ٹھیک ہے، اور جو میں نے پہلے 5 سوالات ہیں وہ میں نے اس میں کر کے دیے ہیں آپ لوگوں کو۔ اس کی ایکسرسائز اگر دیکھیں تو پیج نمبر 87 پر موجود ہے۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ فرد کی تعمیر، سیرت اور معاشرے کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے؟ تو یعنی پہلے تو ہم نے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے میں نے ابھی بتا دیا کہ چونکہ یہ ستون کو کہتے ہیں، یہ پہلے پیج پر ہی موجود ہے، 3 لائنوں کا آنسر ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ نماز معاشرے کی تشکیل میں، تو اس میں آپ کو نماز کے فوائد لکھنے ہیں پیج نمبر 43 پر۔ یہ اس سوال کا جواب ہے، نماز کے ہم فوائد لکھیں گے، یہی معاشرے کی تشکیل کا کردار ہے، یہ فوائد ہیں اس کے۔ سیکنڈ ہے روزے کے مقاصد بیان کریں اور عملی زندگی پر اس کے اثرات تفصیل سے لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو روزے کے جو مقاصد ہیں، جو مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے روزے کا، وہ بھی ظاہر ہے اس میں آپ کو معلوم ہے ضبط نفس ہوتا ہے، نفس، یہ میں نے اپنے پاس سے کچھ آنسر دیا ہے اس کا، اور دوسرے اس کا حصے کا آنسر جو ہے پیج نمبر 47 پر موجود ہے۔ اجتماعی فوائد یعنی عملی زندگی پر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ 47 پیج پر موجود ہیں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر اگر ہم 3 کی بات کریں تو اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، تو اس پر آپ نے بحث کرنی ہے۔ تو بالکل بھائی، معاشی نظام، اگر ہم اپنی آج جو پاکستان کی حالت ہے، اگر ہم اپنی معیشت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح کر لیں اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کی جائے تو یہ ہمارے ملک میں جو معاشی پرابلم ہے یہ سولو ہو جائیں گے۔ تو اس میں پیج 48 پر زکوٰۃ ہے، لیکن میں نے اس کو 49 معاشی فوائد سے لیا ہے۔ یہ اپنے معاشی فوائد لکھنے ہیں اس کے، یہی اس کے جو ہے مین جو ہے وہ آنسر ہے اس کا، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو دیا ہوا ہے اس میں چیک کر لیجئے گا۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے حج کا فلسفہ کیا ہے؟ نیز اس کے انفرادی اور اجتماعی فوائد بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو حج جو ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی اور محبت کا جو ہے ایک مثال تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال کی جب عمر ہوئی تو تب یہ پیدا ہوئے، اور ان مطلب اس اکلوتے بیٹے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حکم، ان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو ایک ویران وادی میں چھوڑ دیا، اور وہاں پر پھر جو یہ پورا واقعہ ہے کس طرح پھر دوڑ دھوپ میں ان کی والدہ نے جو ہے، یہ جو ہم سعی کرتے ہیں حج کا رکن ہے، وہ ان کی والدہ کی بھاگ دوڑ تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا رگڑنا تھا، جہاں سے آج ہم آب زمزم اب تک پی رہے ہیں۔ تو یہ فلسفہ تھا، ٹھیک ہے، حج کا یہ بیان کیا ہے میں نے اس میں۔ اور اس کے بعد جو ہے حج کے جو فوائد ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کویشچن نمبر 4 میں نے کیا ہے۔
اس کے بعد جو کویشچن نمبر 5 ہے، جہاد سے کیا مراد ہے، اس کی قسمیں اور فضائل بیان کریں۔ تو جہاد کا مفہوم پیج نمبر 57 پر ہے، وہ لکھ دیا۔ اس کے بعد اقسام جہاد، 2 اقسام دی ہوئی ہیں جہاد کی، وہ لکھ دی، اس میں وہ لکھنی تھی۔ پھر جہاد کے جو فضائل ہیں پیج نمبر 60 پر، پھر وہ لکھنے تھے تو وہ میں نے اس میں لکھ دیے ہیں۔ آپ چاہیں تو یہ بک میں سے بھی کر سکتے ہیں، میں نے بتا دیا ہے بک میں کہاں کہاں سے میں نے کس طرح سے چیزیں لی ہیں۔ کچھ چیزیں میں نے کویشچن نمبر شاید 2 میں نے ایڈ کی ہیں، بقایا کوشش یہ کی ہے کہ بک میں سے ہی میں نے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی رہے۔ تو یہاں پر میں نے چونکہ نوٹس کی شکل میں بنا دی ہیں کیونکہ بچوں کو بک میں سمجھ میں نہیں آتا، اور انشاءاللہ بہت جلد آج کل میں آپ لوگوں سے انہی بکس کے گیس پیپر شیئر کروں گا۔ وہ ویڈیوز آپ نے لازمی دیکھنی ہیں، اور ان گیس پیپرز کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری بک جو ہے اور پورے چیپٹر یاد نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔